بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور جانور چرنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ آخر 3-4 رات کے بعد سورج مغرب سے چاند گرہن کی طرح روشنی سے نکلے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دن سورج اتنا اونچا ہو کر غروب ہوگا جتنا چاست کے وقت ہوتا ہے، اور پھر سورج حسب معمول مشرق سے نکلے گا۔ دوسرے دن کوئی صفحہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا جو چہرے میں آدمی سے، گردن میں اونٹ سے، دونوں میں بیل سے، ہاتھوں میں بندر سے اور کانوں میں ہاتھی جیسا ہوگا۔ پہلے یمن میں، پھر نجران میں نکل کر غائب ہو جائے گا، پھر وہ مکہ میں ظاہر ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ تیزی سے شہروں کا چکر لگائے گا کہ کوئی بھاگنے والا بھی اس سے بچ نہ سکے گا۔ پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے ہر ایمان والے کی بغل میں درد شروع ہو جائے گا۔ افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے اور ناقص فاسق سے پہلے مر جائے گا۔ کوئی ایمان والا نہ بچے گا جبکہ کفار کا غلبہ ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے، حج ختم ہو جائے گا، قرآن پاک دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے مٹ جائے گا، خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں میں ختم ہو جائے گا، کسی کی کوئی شرم و حیا نہ ہوگی۔ آدمی کتوں اور گدھوں کی طرح سب کے سامنے جمع کرے گا جس سے شہر و قصبات تباہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوں گے، دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام چلے جائیں گے۔ تو پھر ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی، وہ ان کا پیچھا کرے گی جب تک وہ شام نہ پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5 سال تک عیش و عشرت سے زندگی گزرے گی، بت پرستی عام ہوگی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ یکدم جمعے کے دن جو یوم عاشوراء بھی ہوگا، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور کی آواز کے صدمہ سے تمام جہان ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند، سورج اور تمام ستارے ٹوٹ کر گریں گے، دریا خشک ہو جائیں گے اور آگ بجھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج حکومت کس کی ہے؟ ایک مدت کے بعد زمین و آسمان نئے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، اس کی آواز سے سب مردوں کے جسم پھر وہی بن کر زندہ ہو کے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی حالت کو قیامت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، میری امت کے لوگ ایک پست زمین میں جسے بصرہ کہتے ہیں، ایک دریا کے قریب اتریں گے جسے دجلہ کہتے ہیں، اور اس دریا پر ایک پل ہوگا۔ بصرہ کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، یہ شہر مسلمانوں کے بڑے شہروں میں سے ایک ہوگا۔ اس وقت آخری وقت میں کنتور کے بیٹے آئیں گے جن کی آنکھیں بڑی اور چہرے چھوٹے ہوں گے، اور وہ دریا کے کنارے آ کر اتریں گے۔ اس وقت بصرہ کے لوگ 3 حصوں میں ہو جائیں گے، ایک گروہ بیلوں کی دموں میں سے جو بیابان میں پناہ لے گا مگر ہلاک ہوگا، دوسرا گروہ اپنی جانوں کے لیے طالب ایمان ہوگا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جبکہ تیسرا گروہ اپنی اولاد کو پست ڈالے گا اور ان سے لڑے گا، یہی حقیقی شہید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا،
اور سب سے بعد میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم اور تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے گئے۔ پیدائش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جاتی لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر مسکراتے تو سارا گھرانہ روشن ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صاحبزادی کسی مرد کے نکاح میں ہو تو اس مرد پر کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام تھا۔ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں بن سکتا۔ کسی کو بھی جائز نہیں کہ اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کرائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز مسلمانوں نے الگ الگ بغیر امامت کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر مبارک سے نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا یہ حال تھا کہ دشمن خواہ ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رعب سے فتح پاتے اور وہ مطلوب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، جبکہ پہلی امتوں کے لیے ایسا ہرگز نہیں تھا۔